بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انفرارڈ اسپیکٹرا، انفرارڈ ابزارپشن آف الکوہلز اور فینولز ڈسکس کرتے ہیں۔ الکوہلز اور فینولز میں الکینز سے جو ایکسٹرا چیز ہوتی ہے الکوہلز میں، وہ ہیڈراکسل یعنی او ایچ گروپ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے فینول میں جو چیز ایکسٹرا ہوتی ہے ادر دین بینزین رنگ، وہ او ایچ گروپ ہوتا ہے۔ تو الکین کا اسپیکٹرم ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم فینول کا اسپیکٹرم بھی آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو الکین میں نارمل ابزارپشنز ہوتی ہیں، اس میں sp3ch اسٹریچنگ ہوتی ہے ان دا رینج آف 2950 ٹو 2850 پر سینٹی میٹر، اور اس کے علاوہ CH2 بینڈنگ ہوتی ہے ان دا رینج آف 1465، CH3 بینڈنگ ہوتی ہے in the range of 1375، اور long chain band if there are 4 or more than 4 CH2 groups in the range per centimeter۔ اور اسی طریقے سے جب ہم ایرومیٹک رنگ کی بات کرتے ہیں، بینزین کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی sp2ch اسٹریچنگ ہوتی ہے، یہ above 3000 لائی کرتی ہے، 3095 سے 3010 کامن رینج ہے، اور اس کے علاوہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ جو ہے بینزین کا ایرومیٹک کا، وہ 1600 سے 1450 2 to 3 پیکس دیتا ہے، اور یہ کریکٹرسٹک 2 to 3 پیکس انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس میں ایرومیٹک رنگ موجود ہے۔ یہ تو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ الکوہلز اور فینولز میں جو نیو گروپ ایڈ ہوتا ہے او ایچ، اس کی کون کون سی ابزارپشنز ہوتی ہیں۔ تو ہمارا بیسک فوکس او ایچ پہ ہی ہوگا۔ تو اس میں جو سب سے کامن الکوہلز اور فینولز دونوں میں کامن وائبریشنز ہوتی ہے، کامن ابزارپشنز ہوتی ہے، دیٹ از او ایچ اسٹریچنگ وائبریشن ڈیو ٹو پریزنس آف او ایچ گروپ، اور اس کی کامن رینج ہے ان دا رینج آف 3600 ٹو 3400 پر سینٹی میٹر۔ اور اس میں جو سب سے میجر ایفیکٹ ہوتا ہے دیٹ از ہائیڈروجن بانڈنگ، اور ہائیڈروجن بانڈنگ ابزارپشن فریکوینسی میں ملٹیپل چینجز لاتی ہے، اس کو میں تھوڑی دیر تک اس کے نیکسٹ میں وہی ڈسکس کرتا ہوں۔ اس میں کامن جو دوسری ابزارپشنز ہوتی ہیں ویدر دس از الکوہل اور فینول، وہ COH بینڈنگ ہے۔ ہمارے پاس 3 بانڈ بن جاتے ہیں الکوہل میں، الکائل چین، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، تو یہ بینڈنگ وائبریشن ہوگی، اور اس کی رینج ہے 1440 سے 1120 پر سینٹی میٹر۔ اور جب ہم اس رینج کو دیکھتے ہیں 1420 ٹو 1120 پر سینٹی میٹر، تو اس کیس میں اس رینج میں ہمارے پاس جو الکائل گروپس کی بینڈنگ وائبریشنز ہیں، CH2 CH3 بینڈنگ وائبریشنز، تو اس رینج میں لائی کرتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ والی جو پیک ہے ہمارے لیے زیادہ یوزفل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پیک جو ہے وہ اوور لیپنگ ریجن میں لائی کرتی ہے۔ ڈیو ٹو presence of this peak in overlapping region، یہ پیک ہمارے لیے کمپاؤنڈ کی کریکٹرائزیشن IR اسپیکٹرم کی انٹرپریٹیشن کے لیے زیادہ یوزفل نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس CO اسٹریچنگ آ جاتی ہے۔ CO اسٹریچنگ کی رینج ہے، یہ نارمل رینج اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 1300 سے 1000 کی رینج میں لائی کرتی ہے، 1300 سے 1000 کی رینج میں لائی کرتی ہے۔ اور اس کیس میں ہمارے پاس جتنے بھی گروپ ہوتے ہیں CO گروپس، اس میں ہمارے پاس بیسیکلی 4 قسم کے گروپس آ جاتے ہیں۔ لائک ہمارے پاس ایک فینولک CO ہے، دوسرا ہمارے پاس یہ جو الکوہل ہے وہ ٹرشری الکوہل ہو سکتا ہے، یہ کاربن ٹرشری کاربن ہو سکتا ہے، ٹرشری کاربن کے ساتھ آکسیجن اٹیچ ہو، اور تیسرا ہمارے پاس سیکنڈری کاربن کے ساتھ آکسیجن اٹیچ ہو، اور چوتھا جو اس میں گروپ لائی کر سکتا ہے وہ پرائمری کاربن، اور پرائمری کاربن کے ساتھ آکسیجن اٹیچ ہو۔ تو یہ 4 بیسیکلی ڈفرینٹ CO اسٹریچنگز ہوتی ہیں، اور ان کی شارٹر سی ایک رینج ہوتی ہے جو ابھی ہم نہ اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی جو پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری اور فینولک CO گروپ ہے وہ کس رینج میں لائی کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہائیڈروجن بانڈنگ کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن بانڈنگ بیسیکلی ایک الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن ہے، جو OH یا NH جو ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈس ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم جنرلی ڈسکس کریں تو ان کے درمیان ایک اسپیشل ٹائپ آف ڈائپول اٹریکشن ہے،
اور اس کے نمبر آف ایفیکٹس ہوتے ہیں آن ابزارپشن فریکوینسی آف آئی آر اسپیکٹرم. ان میں سے جو ہم کامن فیکٹرز آبزرو کرتے ہیں وہ جسٹ یہ ہے کہ ون آف دا میجر فیکٹر پیک براڈ ہو جاتی ہے ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے جب بھی کسی کمپاؤنڈ میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوگی تو اس کی جو ابزارپشن فریکوینسی ہے دیٹ مووز ٹورڈز لوور اینڈ. لوور فریکوینسی اس کی ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے لو ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک اسپیکٹرم ہے. یہاں اس اسپیکٹرم سے ہم زیادہ اس سے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن بانڈنگ جب بھی موجود ہوگی تو یہ بیسیکلی اس طرح کی براڈ پیک آتی ہے. ہائیڈروجن بانڈنگ جب بھی کسی مالیکیول میں موجود ہوگی تو یہ اس طرح کی ایک براڈ پیک دیتی ہے. ویدر دس از او ایچ گروپ یا کسی اور گروپ کی وجہ سے ہائیڈروجن بانڈنگ ہے تو ہائیڈروجن بانڈنگ کا جو سب سے میجر ایفیکٹ ہوگا آن دا ابزارپشن فریکوینسی وہ پھر جو پیک ہے اس کو براڈ کر دیتی ہے. اور سیکنڈلی ہم ہمارے پاس ہائیڈروجن بانڈ مطلب الکوہل فینول دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک ایسا کوئی الکوہل مالیکیول ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ جس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہے، اور دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں ہے. اور ایسے تمام او ایچ گروپ جس میں ہائیڈروجن بانڈنگ نہ ہو ان ہائیڈروجن کو ہم او ایچ کو ہم فری او ایچ بانڈ مطلب ایسے ہائیڈروجنز ہیں ہائیڈروکسل گروپ ہیں جس میں ہائیڈروجن بانڈ نہیں ہے. تو اگر کسی الکوہل میں ایسا سچویشن ہو تو اس کی جو پیک ہے وہ شارپ پیک اپیئر ہوتی ہے 3600 پر سینٹی میٹر میں، اور ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے اس کی جو فریکوینسی ہے وہ لو ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ہائیڈروجن بانڈنگ ختم کر سکتے ہیں. تو اس کیس میں ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے وہ پولر مالیکیول میں ایگزسٹ کرتی ہے، ہم کوئی ایسا کرائٹیریا اس میں ایسا کوئی سالوینٹ ایڈ کر دیتے ہیں جو اس پولر مالیکیول کی پولیرٹی کو ریڈیوس کر دیتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ اس کی ہائیڈروجن بانڈنگ ویک ہوتی جائے گی. فار ایگزامپل یہ ایک ایسا مالیکیول ہے جس میں مکمل طور پر جتنے بھی ہائیڈروکسل گروپ ہیں تمام کے تمام ہائیڈروجن بانڈنگ شو کر رہے ہیں، اور اس کیس میں ہم نے اس میں نان پولر سالوینٹ ایڈ کر دیا. لائک نان پولر سالوینٹ میں کاربن ٹیٹرا کلورائڈ کامن ایگزامپل ہے. جب ہم وہ ایڈ کریں گے تو اس کیس میں ان ایڈیشن ٹو او ایچ گروپ دیٹ ہیو ہائیڈروجن بانڈ ہمارے پاس کچھ فری او ایچ گروپ بھی آ جائیں گے جس میں کوئی ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں ہوگی. ایسے تمام او ایچ بانڈ جس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہے وہ اگین براڈ پیک دیں گے، اور ایسے تمام او ایچ گروپ جن میں ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں ہے یا جو ہم نے پولر سالوینٹ میں نان پولر سالوینٹ ایڈ کیا تھا CCl4 یا کوئی اور سالوینٹ، تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے او ایچ گروپ پروڈیوس ہو جائیں گے جس کی ہائیڈروجن بانڈنگ ختم ہو جائے گی. مطلب ایسے الکوہل مالیکیول جن کو نان پولر سالوینٹ سالویٹ کر دیتا ہے تو اس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ختم ہو جائے گی، اور ایسے تمام مالیکیول جو ہیں وہ شارپ پیک دیتے ہیں ان دا رینج آف 3600 پر سینٹی میٹر. اور کیونکہ تمام نان پولر سالوینٹ تمام پولر سالوینٹس کی ہائیڈروجن بانڈنگ کو ختم نہیں کر سکتا، تو جو ہائیڈروجن بانڈ جو او ایچ گروپ جو ہائیڈروجن بانڈ شو کریں گے اگین اس کی براڈ پیک آئے گی. ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور کیس ہے وہی گروپ الکوہل کا کہ اگر ہم اس میں نان پولر سالوینٹ ایکسیس میں ڈال دیتے ہیں تو نان پولر سالوینٹ ایکسیس میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ نان پولر سالوینٹ او ایچ مالیکیولز کو سالویٹ کر دے گا، اور ریزلٹ یہ ہوگا کہ او ایچ آف الکوہل دوسرے او ایچ آف الکوہل کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. ریزلٹ یہ ہوگا کہ اس کے درمیان ہائیڈروجن بانڈنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. جب ہائیڈروجن بانڈنگ مکمل طور پر ختم ہوگی تو یہ جو براڈ پیک ہے اس کیس میں ختم ہو جائے گی، اور شارپ پیک جو ہے وہ اگین پرومیننٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جیسے ہی ہم نان پولر سالوینٹ اس میں ایڈ کریں گے تو نان پولر سالوینٹ ہائیڈروجن بانڈنگ او ایچ کی ہائیڈروجن بانڈنگ کو ختم کر دے گا.
OH کی ہائیڈروجن بانڈنگ جب ختم ہوگی تو اس کی براڈ پیک ختم ہو جائے گی، اور اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس جو بانڈ پروڈیوس ہوں گے وہ سارے کے سارے OH بانڈ ہوں گے جس میں کوئی ہائیڈروجن بانڈ نہیں ہوگا. ان کو ہم فری OH گروپ کا نام دے سکتے ہیں، اور یہ جو ہے تھوڑا سا اس سے ہائی فریکوینسی پہ لائی کرتے ہیں. تو یہاں سے اس اسپیکٹرم میں ہم دو چیزیں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن بانڈنگ جب بھی OH گروپ میں ہوگی وہ پیک براڈ کر دیتی ہے، اور ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے وہ فریکوینسی کو لو کر دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ان کا وہ اسپیکٹرم دیکھیں الکوہلز کا، تو اس کیس میں جو CO اسٹریچنگ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ CO جو ہے وہ 4 ٹائپس کی ہوتی ہے، کہ CO گروپ جو ہے اس میں کاربن فینولک ہو سکتا ہے، یعنی ارومیٹک کاربن کے ساتھ O اٹیچ ہو. دوسرا یہ والی کاربن جو ہے وہ ٹرشری ہو سکتی ہے. تیسرا یہ والی کاربن سیکنڈری ہو سکتی ہے. اور چوتھا یہ والی کاربن پرائمری ہو سکتی ہے. تو ان کی جو CO اسٹریچنگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ ان کی تھوڑا سا ایک ویسینٹی ہوتی ہے، ڈفرینٹ رینج میں آبزرو کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹو سم ہاؤ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں فینولک CO گروپ موجود ہے، یا پرائمری الکوہل یا کوئی سیکنڈری الکوہل ٹائپ کمپاؤنڈ موجود ہے. ہم اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اس میں کون سا گروپ، کون سی CO اسٹریچنگ موجود ہے. تو جب ہم فینول کی بات کرتے ہیں تو فینولک CO گروپ جو ہے وہ 1220 پر سینٹی میٹر پہ آبزرو کرتا ہے. اور اس کی ہائی فریکوینسی کی ریزن بھی آبویس ہے کہ جو فینول کے ساتھ آکسیجن ہوگا، یہ CO گروپ جو ہے اس میں ڈبل بانڈ کریکٹر آ جاتا ہے ڈیو ٹو لون پیئر آف آکسیجن. اور یہ لون پیئر آف آکسیجن بینزین کو ڈونیٹ کرتا ہے، جو لون پیئر جو ہے وہ اوور دا بینزین رنگ ریزونیٹ کرتا ہے، جس کے رزلٹ میں CO آف فینولک میں ڈبل بانڈ کریکٹر آ جاتا ہے. اور ڈبل بانڈ کریکٹر جب اس میں آئے گا تو اس کی ابزارپشن فریکوینسی ہائی ہوتی ہے. تو فینول میں یہ نارمل کیس میں 1220 پر سینٹی میٹر پہ CO اسٹریچنگ اپیئر ہوتی ہے، اور ٹرشری الکوہل میں 1150 پر سینٹی میٹر پہ. اس کے بعد ٹرشری، سیکنڈری اور پرائمری میں 50-50 کا ڈیفرنس ہوتا ہے. سیکنڈری الکوہل کے کیس میں 1100 پر سینٹی میٹر پہ یہ پیک اپیئر ہوتی ہے، اور پرائمری الکوہل میں 1050 پر سینٹی میٹر پہ اپیئر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم OH اسٹریچنگ وائبریشن کی بات کرتے ہیں تو OH اسٹریچنگ وائبریشن کا اس CO اسٹریچنگ وائبریشن کے لحاظ سے اس کا آرڈر ریورس ہوتا ہے. یعنی فینول کے کیس میں جو CO اسٹریچنگ کی انرجی ہائی تھی، اور وہی OH کی اسٹریچنگ کی انرجی فینول کے کیس میں کم ہوتی ہے. وائس ورسا کہ ہم جب ٹرشری الکوہل کی اس سے کم تھی تو یہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ریورس آرڈر میں چلتی ہے. فار ایگزامپل جب ہم فینول کی بات کرتے ہیں تو فینول میں OH اسٹریچنگ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 3610 پر سینٹی میٹر پہ اپیئر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ٹرشری الکوہل ہو تو اس میں OH اسٹریچنگ 3620 پر سینٹی میٹر. سیکنڈری الکوہل کے کیس میں 3630 پر سینٹی میٹر، اور پرائمری الکوہل کے کیس میں یہی فریکوینسی جو ہے وہ 3640 پر سینٹی میٹر. اس میں ہم سمپل وے میں اگر ان کو آئیڈینٹیفائی کریں تو اسی طرح اگر ہم گروپنگ کر دیں تو اس میں 10 کا انکریمنٹ ہوتا ہے. اور جبکہ CO اسٹریچنگ کیس میں فرسٹ فینولک ہے، اس کے بعد جتنے بھی الکوہلز ہیں ان میں 50-50 کا ڈیفرنس ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ہائیڈروجن بانڈنگ یہ والی فریکوینسیز، کیونکہ اس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے، OH اسٹریچنگ جو ہے وہ براڈ پیک آ جاتی ہے. ہم اس میں شارپ پیک حاصل نہیں کر سکتے. بائی سم ہاؤ اگر ہم ہائیڈروجن بانڈنگ ختم کر دیں تب ہمارے پاس چانس بنتا ہے کہ ہم یہ والی جو شارپ پیک ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں. ادروائز ہمارے پاس جو کامن روٹین اسپیکٹرم ہے اس میں ہائیڈروجن بانڈنگ موجود ہوتی ہے، اور یہ والی جو شارپ پیکس ہوں گی ان کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے. اور ہم جو آبزرو کرتے ہیں وہ براڈ پیک ہوتی ہیں بلو 3600 ان دا رینج آف 3600 ٹو 3400 پر سینٹی میٹر براڈ پیک ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم الکوہل کی بات کرتے ہیں تو الکوہل کا ہم آن پیپر IR اسپیکٹرم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی پیکس ہوں گی. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک N بیوٹینول الکوہل ہے.
تو اس کیس میں ہم او ایچ اسٹریچنگ الکوہل کی جو او ایچ اسٹریچنگ ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ 3600 سے 3400 پر سینٹی میٹر ون آف دا براڈسٹ پیک ہوگی. اور باقی جو ہے اس میں الکائل گروپ ہے تو الکائل گروپ کا ہمیں اسپیکٹرم اس میں انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. تو اس میں الکوہل میں یہ sp3CI اسٹریچنگ ہوگی ان دا رینج آف 2950 پر سینٹی میٹر ٹو 2850 پر سینٹی میٹر. اس میں یہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ فریکوینسی نہیں ہوگی, یہاں سے مسٹیک نوٹ کریں گے. اس کے بعد اس میں CH2 بینڈنگ ان دا رینج آف 1465 پر سینٹی میٹر. CH3 گروپ اس میں ٹرمینل پوزیشن پہ موجود ہے 1365 پر سینٹی میٹر کی رینج میں. نارملی یہ 1465 اور 1375 پر سینٹی میٹر کی رینج میں لائی کرتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ پرائمری الکوہل ہے, اور پرائمری الکوہل میں CO اسٹریچنگ جو ہے وہ 1050 پر سینٹی میٹر کی رینج میں آبزرو ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اس فینول سبسٹیٹیوٹڈ فینول کا اسپیکٹرم دیکھتے ہیں تو اس کیس میں جو سب سے پہلے پیک آئے گی وہ او ایچ اسٹریچنگ کی آئے گی. او ایچ اسٹریچنگ ابزاربس ان دا رینج آف 3600 ٹو 3400 پر سینٹی میٹر, جہاں پہ یہ پیک لکھنا مسنگ ہے. اور اس کے بعد اس میں ایرومیٹک گروپ موجود ہے تو اس کی جو پیک ہے وہ sp2CI اسٹریچنگ ان دا رینج آف 3095 ٹو 3010 پر سینٹی میٹر میں اپیئر ہوگی. اور اس میں الکائل گروپ موجود ہے, میتھائل گروپ موجود ہے, اور اس میں جو ہائبریڈائزیشن ہے دیٹ از sp3, اور sp3CI اسٹریچنگ اپیئر ہوگی ان دا رینج آف 2950 ٹو 2850 پر سینٹی میٹر. ایرومیٹک رنگ موجود ہے, کاربن کاربن ڈبل بانڈ اپیئر ہوگا ان دا رینج آف 1650 ٹو 1500 پر سینٹی میٹر, اور اس میں 2 to 3 پیکس انڈیکیٹ کریں گی کہ اس میں ایرومیٹک رنگ موجود ہے. CH3 بینڈنگ 1375 پر سینٹی میٹر پہ اپیئر ہوتی ہے نارملی, اور اس میں CO اسٹریچنگ کیونکہ اب یہ جو CO گروپ ہے یہ ایرومیٹک رنگ کے ساتھ موجود ہے تو اس کیس میں اس کی جو ابزارپشن فریکوینسی ہوگی 820 پر سینٹی میٹر پہ. اور ون آف دا امپارٹنٹ سبسٹیٹیوشن ایرومیٹک رنگ میں سبسٹیٹیوشن پیٹرن کی پیک ہے تو اس میں پیراڈائز سبسٹیٹیوشن ہے, تو پیراڈائز سبسٹیٹیوشن کے کیس میں 850 پر سینٹی میٹر پہ پیک آبزرو ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ ایک سیکنڈری الکوہل لیں تو سیکنڈری الکوہل کے کیس میں بھی وہی پیکس ہوں گی, جسٹ اس میں جو CO پیک آئے گی وہ لوور تھوڑا سا ہائی فریکوینسی, یعنی وہ پرائمری کے کیس میں 1050 پہ اپیئر ہوئی تھی تو یہ تھوڑا سا 50 کا اس میں ڈیفرنس آئے گا, انکریمنٹ آئے گا. تو اس کیس میں اگر ہم ساری پیکس کو دیکھنا چاہیں تو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں او ایچ اسٹریچنگ وائبریشن ون آف دا براڈسٹ پیک ہوگی اور اپیئر ہوگی ان دا رینج آف 3600 ٹو 3400 پر سینٹی میٹر. اور سیکنڈلی اس میں جو امپورٹنٹ پیک ہوگی وہ sp3CI اسٹریچنگ 3000 سے بلو اپیئر ہوتی ہیں ان دا رینج آف 2950 ٹو 2850 پر سینٹی میٹر. کاربن کاربن ڈبل بانڈ پیک اگین اس میں نہیں ہوگی. CH2 گروپ اس میں موجود ہیں 1465, CH3 گروپ موجود ہیں اس میں 1375 پہ, اور اس میں CO گروپ ہوگا. اب یہ الکوہل سیکنڈری الکوہل ہے تو سیکنڈری الکوہل کے کیس میں CO کی جو پیک ہے وہ 1100 پر سینٹی میٹر پہ اس کی پیک ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم ٹرشری الکوہل دیکھیں تو ٹرشری الکوہل کے کیس میں کریکٹرسٹک پیک او ایچ اسٹریچنگ ہے. او ایچ اسٹریچنگ ون آف دا براڈسٹ پیک اپیئر ان دا رینج آف 3600 ٹو 3400 پر سینٹی میٹر, اور اس کیس میں sp3CH ہوگا ان دا رینج آف 2950 ٹو 2850 پر سینٹی میٹر. کاربن کاربن ڈبل بانڈ پیک اس میں نہیں ہوگی. CH2 بینڈنگ 1465 پہ اپیئر ہوگی, CH3 بینڈنگ 1375 پر سینٹی میٹر پہ اپیئر ہوگی. اور اس میں الکوہل ٹرشری ہے تو سیکنڈری کے مقابلے میں اس میں 50 کا انکریمنٹ ہوگا, اور ٹرشری الکوہل کے کیس میں CO گروپ جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے 1150 پر سینٹی میٹر. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک لانگ چین الکوہل ہے ہیگزانول 1 ہیگزانول. تو اس کیس میں بھی اگر ہم اس کا اسپیکٹرم انٹرپریٹ کرنا چاہیں تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس میں او ایچ اسٹریچنگ پیک ہوگی
in the range of 3600 to 3400 per centimeter, one of the broadest peak. اور اس کیس میں sp3ch گروپ موجود ہیں. دے absorb in the range of 2950 to 2850 per centimeter. یہ والی پیک اس میں نہیں ہوگی. CH2 بینڈنگ 1465, CH3 بینڈنگ 1375 پہ, اور جو CO گروپ ہے وہ اپیئر ہوگا ان دا رینج آف 1050, کیونکہ یہ الکوہل جو ہے وہ پرائمری الکوہل ہے. پرائمری الکوہل کے کیس میں CO گروپ ان دا رینج آف 1050 پر سینٹی میٹر پہ اپیئر ہوتا ہے. اور اس کیس میں جب ہم CH2 گروپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 5 CH2 گروپ موجود ہیں, تو اس میں لانگ چین بینڈ ایٹ 720 پر سینٹی میٹر پہ ایک پیک ہوگی. اب جب ہم اس کا IR اسپیکٹرم دیکھتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی IR اسپیکٹرم سے یہی پیک کر لینی ہے. فار ایگزامپل ہم ہائر فریکوینسی کی طرف آتے ہیں تو ون آف دا براڈسٹ پیک, یہ رینج 3600 سے 3400 کی طرف, ون آف دا براڈسٹ پیک دیٹ از ڈیو ٹو OH اسٹریچنگ وائبریشن. اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو پیکس ہیں یہ نارملی یہ 3000 کی رینج ہے, 3000 سے بلو یہ پیکس ہیں, اور ان دا رینج آف 2950 ٹو 2850 ملٹیپل پیکس ہیں. دے آر ڈیو ٹو sp3ch اسٹریچنگ وائبریشن. CH2 بینڈنگ 1465 پہ اپیئر ہوگی, اور CH3 بینڈنگ 1375 پہ. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایگزیکٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ 1050 کے اراؤنڈ, ایگزیکٹلی یہ 1050 تو نہیں ہے, یہ تھوڑا سا 50 سے بلو ہے. یہ اس رینج میں CO اسٹریچنگ پیک ہے, تو اس سے ہمارے پاس آئیڈیا ہو جائے گا یہ جو الکوہل کی پیک ہے یہ الکوہل پرائمری الکوہل ہے. اور اس کے بعد یہ لانگ چین بینڈ 720 پر سینٹی میٹر پہ یہ ایک پیک ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو ہم میتھڈ اس کیس میں اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں کہ ہم فرسٹ آف آل فزیکلی انٹرپریٹ کریں اسپیکٹرم کہ اس کمپاؤنڈ میں کون کون سی پیک آبزرو ہوتی ہیں, اور وہی پیکس ہم اسپیکٹرم سے پیک کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ون آف دا ایزیسٹ وے آ جاتا ہے کہ ہم اسپیکٹرم کو کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اب یہ ایک سیکنڈری الکوہل ہے, تو سیکنڈری الکوہل کیس میں ہم اگر اس کا اسپیکٹرم دیکھیں تو اس کیس میں ہمارے پاس یہ OH اسٹریچنگ ہوگی ان دا رینج آف 3600 ٹو 3400 پر سینٹی میٹر, اور یہ ون آف دا براڈسٹ پیک ہوگی. دوسری جو پیک ہے اس میں sp3ch اسٹریچنگ 2950 ٹو 2850 پر سینٹی میٹر. یہ والی پیک جو ہے نا آبزرویبل ہے, کاربن ڈبل بانڈ اس میں نہیں ہے, تو یہ پیک اس میں مسٹیکنلی لکھی گئی ہے, نہیں ہوگی. CH2 بینڈنگ 1465, CH3 بینڈنگ 1375, اور CO اسٹریچنگ جو ہے وہ 1100 پر سینٹی میٹر میں اپیئر ہوگی. یہ ہم فزیکلی دے لکھ سکتے ہیں کہ اس کمپاؤنڈ میں یہ والی پیکس آبزرو ہوں گی. تو جب ہم اس کا اسپیکٹرم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ون آف دا براڈسٹ پیک اپیئر ہو رہی ہے, دیٹ از ڈیو ٹو OH اسٹریچنگ وائبریشن, اور اس کی رینج جو ہے ون آف دا براڈ رینج ہے, اور اس کو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دس از ڈیو ٹو OH اسٹریچنگ ہائیڈروجن بانڈ. اس کے بعد یہ ہمارے پاس 3000 کی رینج, 3000 سے بلو جو پیکس ہیں sp3ch اسٹریچنگ. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس CH2 بینڈنگ ان دا رینج آف 1465, CH3 بینڈنگ 1375, اور اس کیس میں یہ ہمارے پاس جو پیک ہے یہ 1100 سے ابو اپیئر ہو رہی ہے. تو یہ 1100 سے ابو تھوڑا سا 1100 سے ابو ہے, تو یہ الکوہل ہمارے پاس کیونکہ سیکنڈری الکوہل ہے تو یہ اس کی جو CO اسٹریچنگ پیک ہے وہ 1100 کے اراؤنڈ اپیئر ہوتی ہے. تو یہاں سے ہمارے پاس اس پیک کو دیکھتے ہوئے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں CO گروپ موجود ہے, یہ 1100 ہے, اور CO گروپ موجود ہے, جو CO گروپ موجود ہے وہ سیکنڈری الکوہل کا ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک فینول ہے. تو اس کیس میں جو پیکس آبزرو ہوں گی ان کو ہم یہاں پہ سمرائز کر لیتے ہیں کہ اس میں فرسٹ آف آل تو OH اسٹریچنگ وائبریشن ہوگی, جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی کہ OH اسٹریچنگ وائبریشن دیٹ اپیئر ان دا رینج آف 3600 ٹو 3400 پر سینٹی میٹر. اس کے بعد یہ ایرومیٹک رنگ ہے, اس کے ساتھ ہائیڈروجن اٹیچ ہوتے ہیں, دے آر sp2ch, اور sp2ch کی جو رینج ہے دیٹ اپیئر ان دا رینج آف 3095 ٹو 3010 پر سینٹی میٹر. اور CH3 گروپ اس میں موجود ہے, کاربن کی ہائبریڈائزیشن sp3 ہے,
اور یہ اپیئر ان دا رینج آف 2950 ٹو 2850 پر سینٹی میٹر. کاربن کاربن ڈبل بانڈ ایرومیٹک رینج میں 2 to 3 پیکس دیتا ہے 1650 ٹو 1500 پر سینٹی میٹر. CH3 بینڈنگ 1375 پر سینٹی میٹر پہ یہ پیک ہوگی. اور CO اسٹریچ جو ہے، اب یہ CO گروپ جو ہے فینولک CO گروپ ہے، اور یہ کاربن جو ہے وہ فینولک رنگ کا پارٹ ہے، تو اس کیس میں ہائی انرجی پہ ابزارب ہوتا ہے، دیٹ از 1220 پر سینٹی میٹر. اور تھرڈ اس میں امپورٹنٹ پیک ہوگی پیراڈائی سبسٹیوشن کی، دیٹ اپیئر ایٹ 850 پر سینٹی میٹر. تو جب ہم اس کا فزیکل اسپیکٹرم انٹرپریٹ کر لیتے ہیں تو دین ہم اگر اس کا اسپیکٹرم دیکھیں تو ہمیں بیسیکلی یہی پیکس جو ہے وہ پیک کر لینی ہے. ون آف دا براڈسٹ پیک دیٹ از ڈیو ٹو OH اسٹریچنگ وائبریشن. OH اسٹریچنگ وائبریشن. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ sp2CH گروپ بھی موجود ہے، sp3CH گروپ بھی موجود ہے. sp2 اور sp3 کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم 3000 لائن آئیڈینٹیفائی کریں گے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک 3000 لائن ہے. 3000 سے جو ابو پیک ہیں دے آر ڈیو ٹو sp2CH اسٹریچنگ وائبریشن، اور 3000 سے جو بلو پیکس ہیں دے آر ڈیو ٹو sp3CH اسٹریچنگ وائبریشن. اس کے بعد یہ 1600 ٹو 1450 2 to 3 پیکس ہیں، ملٹیپل پیکس ہوتی ہیں، دے انڈیکیٹس ایرومیٹک رنگ. CH3 بینڈنگ 1375 پہ اپیئر ہوگی. اس کو ہم اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ پیک ہوگی وہ CO الکولک ہے. CO الکولک جو ہے وہ 1200 سے ابو اپیئر ہو رہی ہے، اور یہ جو پیک ہے دیٹ انڈیکیٹس کہ یہ اس میں ایرومیٹک OH گروپ موجود ہے. اور سیکنڈ جو لاسٹ ون آف دا امپورٹنٹ پیک ہے دیٹ از دا پیک آف ڈائی سبسٹیوشن. اور اس میں جو ڈائی سبسٹیوشن موجود ہے دیٹ از پیرا، اور پیرا کے کیس میں یہ 800 سے ابو پیک کرتی ہے. تو اس کیس میں ہم 800 سے ابو یہ پیک 820 پر سینٹی میٹر کے اراؤنڈ یہ پیک دیکھ رہے ہیں، دیٹ انڈیکیٹس پیرا ڈائی سبسٹیوشن. تو اس طریقے سے ہم الکول اور فینولز کا اسپیکٹرم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. ان موسٹ آف دا کیسز جو ہم روٹین ورک میں دیکھتے ہیں کہ OH گروپ میں OH گروپ کی ہم ہائیڈروجن بانڈنگ ختم نہیں کرتے، یعنی ہم سولوشن کا نارملی اسپیکٹرم نہیں لیتے، ہم نیٹ لیکوڈ یوز کرتے ہیں. تو نیٹ لیکوڈ میں ہم ہائیڈروجن بانڈنگ کو ختم نہیں کر سکتے. تو میجارٹی آف دا کیسز میں جو ہم روٹین کیسز دیکھتے ہیں تو اس میں OH کی پیک جو ہے وہ ون آف دا براڈ پیک ہوتی ہے.